سوری مجھے پتہ نہیں چل سکا، میں تھوڑا مڈل میں آیا ہوں اور سن رہا تھا کافی دیر سے جب سے مجھے ٹائم ملا. ایکچولی دو سوال آ رہے تھے. ہماری اس ٹاپک پہ پہلے بات ہو چکی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہ وہ چلے گئے ہیں اور وہ واپس نہیں آئیں گے، اٹھا لیے گئے. ایک اس پہ ہے یہ میری طرف سے میرے دوست کی طرف سے ایک کویشچن تھا، کیونکہ آپ نے بتایا تھا امام مہدی جو ہے وہ کوئی نہیں ہے بائی قرآن. وہ میں تو انڈرسٹینڈ کر گیا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ میری بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایوب بھائی سے پلیز ذرا پتہ کر دیں کیا یہ تو چلے قرآن میں سے آپ نے ایوب بھائی نے بتایا کوئی مہدی کا ذکر نہیں. تو کہہ رہے تھے کہ کیا یہ جو باتیں ہمارے عام سننے میں آتی ہیں کہ اینڈ آف ڈیز یہ یہودیوں کے ساتھ جو لڑائی ہوگی، یہ اپنا اس کے پیچھے چھپیں گے، درختوں کے پیچھے، پتھروں کے پیچھے، اور اس وقت لڑائی ہو رہی ہوگی حضرت مہدی کے ساتھ اور عیسیٰ کے ساتھ. تو یہ میں اس کا سوال تھا. میں نے ایک یہ سوال اور پہلا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہی پوچھنا تھا. پلیز پہلے اس کا بتا دیں، پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا دوبارہ سے آپ سے پوچھتا ہوں. اچھا، میں بتاتا ہوں کہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ قرآن مجید میں امام مہدی کا ذکر نہیں ہے. یہ بات میں نے کہی تھی کہ اور قرآن مجید میں ایسا نہیں لکھا ہوا جو ہمیں بچپن سے بتایا جا رہا ہے. اچھا، اور امام مہدی کے ساتھ پھر قیامت کا جو یعنی قیامت کے اوپر یعنی قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیوں میں امام مہدی کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے. یہ سبجیکٹ تھا اور یہی معاشرے میں اسی سبجیکٹ کو اسی طرح ہی بتایا جا رہا ہے. اور قرآن مجید میں سورہ الاعراف 7 ہے، اس کی 187 نمبر آیت ہے. سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 187. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا. یہ ساری سٹوریاں جو آپ سن رہے ہیں نا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی سٹوریاں ہیں، اور پہلے سے ہی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کے عقائد آلریڈی موجود ہیں. تو یہ مختلف عقائد ہیں جو مختلف ناموں سے چل رہے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جو ہے وہ جو آسمان پہ اٹھا لیا گیا زندہ، ان کو یہ بھی جو ہے نا عقیدہ جو ہے یہ بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، اور پھر بائبل کے اندر اس کے اگینسٹ بھی لکھا ہوا ہے کہ واپس آ گئے اور اس کے بعد پھر ان کو قبر میں وہ دفن ہو گئے سارا کچھ. یہ اس طرح کی بات بھی بائبل میں تو لکھی ہوئی ہے. اچھا، اب دیکھیں قرآن مجید میں جو قیامت کی نشانیاں ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. سورہ اعراف 7 آیت نمبر 187. یسألونک عن الساعۃ، وہ تجھ سے ساعت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ تجھ سے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے الساعت کہتے ہیں خاص گھڑی یعنی قیامت کی گھڑی جو ہے. ایانا مرساہا، اللہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں وہ کب آئے گی وہ گھڑی. تو اللہ کہہ رہا ہے قل کہہ دے انما بے شک جو علمہا اس کا علم جو ہے عند ربی میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیہا نہیں کوئی اس پہ روشنی ڈال سکتا لوقتہا اس کے وقت پر الا ہوا سوائے اللہ کے. ثقلت فی السماوات والارض، وہ سماوات اور ارض کے اوپر جو ہے وہ اچانک وہ آ جائے گی. لا یاتیہم الا بغتۃ، اچانک وہ آ جائے گی سماوات اور ارض کے اوپر. پھر یسألونک کأنک حفی عنہا، اور وہ تجھ سے یوں سوال کرتے ہیں کہ وہ جیسے کہ تو اس کا جاننے والا یعنی تجھے اس کا پتہ ہے. یعنی قل انما علمها عند اللہ، کہہ دے بے شک اس کا علم جو اللہ کے نزدیک ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اکثریت انسان کی یہ نہیں جانتی. یہ سورہ اعراف 7 آیت نمبر 187 ہے. وہ تجھ سے قیامت کے یعنی اس گھڑی کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھہراؤ کہاں ہے، اور کہہ دے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، کوئی اس کے وقت پر روشنی بھی نہیں ڈال سکتا. اب جو بھی روشنی ڈالی جا رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا یوں ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب روشنی جو ہے یہ لوگ ڈال رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دی. اور یہ آیت کے اندر یہ باقاعدہ موجود ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں پورا بتایا جا رہا ہے اس کا قرآن مجید سے تعلق نہیں ہے، اور ہمارے باپ دادا اس بات کو بتاتے آ رہے ہیں، اور اس کے جو ریفرنسز ہیں وہ یہودی اور عیسائی مذہب سے ملتے ہیں جا کے. تو یہ اس کا جواب ہے. تو ایوب بھائی تو بیسیکلی یہی بات ہے، جب یہ جو بات کی گئی ہے
یہودی چھپتے پھریں گے درختوں کے پیچھے اور پتھروں کے پیچھے، یہ بھی پھر غلط بات ہے. دیکھیں یہ نہیں یہ دیکھیں پہلے تو قرآن مجید میں بتاتا ہوں آپ کو. قرآن مجید اس طرح کی پولیٹیکل جو یہودی اور عیسائی اور مسلم اور یہ اس پالیٹکس کو قرآن مجید کوئی بات نہیں کر رہا. یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف جو بات ہوتی ہے یہ سارے پولیٹیکل ایشوز ہیں، ریلیجس فائٹس ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی دنیا میں. چلیں ٹھیک ہو گیا. دوسرا یوں بھائی جو میرا ایک سوال تھا، یہ سورہ نساء اس میں 157 جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یہ مجھے جاننا تھا آپ سے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ، بلکہ آپ پہلے بتا چکے ہیں لیکن تھوڑی سی میں جاننا چاہ رہا تھا اس میں ڈیٹیل سے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شہید بنا دیا گیا تھا. یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تحمیلی باتوں پر عمل کرنے کے. اتنا یقینی ہے کہ انہیں قتل نہیں کیا. اس پہ چونکہ لاسٹ ٹائم جب بات ہوئی تھی آپ نے یہی کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو ان کی شبیہ بنائے گی، وہ تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. تو اوپر اٹھانے کی جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو اوپر لے گئے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی ایک طرف چونکہ آپ نے کہا تھا نہیں وہ خود سے چلے گئے اوپر، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہاں پر اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ صلیب پر پھر کس کو لٹایا گیا، یعنی کس کو اٹھایا گیا، تو آپ کہہ رہے تھے وہ عیسیٰ کی، اور جبکہ یہاں پہ قرآن میں جو بات لکھی ہے اس کی شبیہ کی بات ہو رہی ہے کہ ان جیسا کوئی بنایا تھا. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا ڈیٹیل چاہتا ہوں آپ سے پلیز. جی ہاں بالکل صحیح. آپ اس میں دیکھیں شاید آپ پوری طرح سوال نہیں سمجھ سکے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈیتھ دے کے تو لے گیا اور ان کی جو شبیہ تھی وہ ان کو انہوں نے سلیب پہ چڑھایا، آپ لاسٹ ٹائم کہہ رہے تھے کہ نہیں انہوں نے عیسیٰ کو ہی چڑھایا تھا اور ان کو ہی دفن کیا تھا بعد میں، اور آگے سو اینڈ سو اینڈ سو. دیکھیں قرآن مجید میں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر میں نے پہلے کوٹ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا 55 نمبر آیت کوٹ کی ہے. جو ان خاتون نے پہلے آیت پوچھی تھی مجھ سے سورہ مریم کی 33 نمبر آیت، پہلے تو انہوں نے وہ پوچھی تھی تو میں نے پھر ان کو وہ آیت سمجھائی تھی. انہوں نے وہ کوٹ کی تھی مجھے کہ وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. سلام ہو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں سورہ مریم 19 آیت نمبر 33 میں کہ سلام ہو مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں ابعث حیا زندہ اٹھایا جاؤں گا. تو وہ یعنی انہوں نے قرآن مجید میں سورہ مریم 19 آیت نمبر 33 انہوں نے کوٹ کی تھی وہ خاتون جو تھی. تو سنیں میری بات تو سنیں. جو آیت آپ کہہ رہے ہیں اس کو جا کے چیک کیا تھا. ان آیات کے پیچھے جو پہلی آیات ہیں یہ جو بھی آپ آیت کوٹ کر رہے ہیں سورہ مریم کی، ان پیچھے تو ذکر ہو رہا ہے زکریا علیہ السلام کا کہ، اور کیا یہ ایسی بات نہیں کہ بیٹے نے یہ دعا کی تھی یا یہ بات کی تھی حضرت زکریا کے بیٹے، کیونکہ پیچھے سے اگر آپ آئیں گے تو حضرت زکریا کے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اولاد نہیں تھی اور ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی اور آگے ان کے بیٹے آئے. تو وہی وہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ عیسیٰ کا پیچھے تو ذکر نہیں ہے ان آیت کے پہلے، اس آیت سے پہلے. ابھی آپ کے پاس قرآن ہے؟ جی بالکل ہے. ہاں شاباش، ٹھیک ہے. آپ کھولیں ذرا سورہ مریم 19 آیت نمبر 33 کھولیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھنا اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدے نہیں ہیں، یہ پروف ہے. پروف تو پروف کو کھول کے دیکھنا ضروری ہے ورنہ عقیدہ بن جاتا ہے وہ.
آیت 33 اور 15. سورہ مریم 19 آیت نمبر 33 انہوں نے خاتون نے کوٹ کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس آیت کے مطابق وہ زندہ اٹھائے گئے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اس آیت کے اندر 33 میں یہ 33 کیسے پتہ چلے گا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے؟ یہ آپ جب نیچے آئیں گے 30 نمبر آیت پہ. ٹھیک ہے جی. جب پیچھے سے آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں پہ یا اخت یعنی 28 میں پڑھ رہا ہے یا اختہ ہارون یعنی مریم کا ذکر چل رہا ہے. پیچھے سے دیکھیں نا حضرت مریم کا ذکر چلتا ہوا آ رہا ہے اور چلنے کے بعد پھر آپ جب آ جاتے ہیں 30 میں 29 میں دیکھیں لکھا ہوا ہے وَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. پھر آگے لکھا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے جب اشارہ کر دیا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، بچے کی طرف، تو انہوں نے کہا، آواز آ رہی میری؟ جی میں بالکل سنوں. اچھا اس کو آپ اپنا مائک بند کرتے نہیں تو اس میں وہ پرابلم آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھیں قال انی عبداللہ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہا انی عبداللہ، بے شک میں عبداللہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے دی گئی ہے الکتاب. وجعلنی نبیہ، اور مجھ کو بنایا گیا نبی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. آگے لکھا ہوا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. اور مجھے وصیت کی گئی ہے صلاۃ کے ساتھ اور زکوٰۃ کے ساتھ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو صلاۃ کی بھی وصیت کی گئی اور زکوٰۃ کی بھی وصیت کی گئی ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں. آگے وبرم بوالدتی، اور مجھے والدہ کا جو ہے وہ نیکوکار بنا گیا. ولم یجعلنی جبارا شقیہ، اور مجھے کوئی جبار شقیہ نہیں بنایا گیا والدہ کے لیے. آگے لکھا ہوا ہے والسلام علیہ یوم ولدت، اور سلام ہو اوپر علیہ اوپر میرے یوم ولدت جس دن کہ میں پیدا ہوا. و یوم اموت، و جس دن مجھے موت آئے گی، فیوچر ٹینس کی بات ہو رہی. و یوم ابعث حیا، اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا. تو میں نے یہ جواب دیا تھا اس ٹائم کہ یہ لائف سائیکل جو ہے یہ ایگزیکٹلی وہ ہے جو 15 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے، جو پیچھے سے یحییٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. تو میں نے کمپیریزن میں عیسیٰ علیہ السلام کا جو لائف سائیکل ہے اس کے لیے میں نے 15 نمبر آیت کوٹ کی تھی وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ یوم ولدُ، سلام و اوپر جس دن کہ میں پیدا ہوا. وہ یوم یموت، جس دن مجھے موت آئے گی. وہ یوم یبعث حیا، اور سلام و اوپر جس دن کہ وہ پیدا ہوا، اور سلام ہو جس دن اس کو موت آئے گی، اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے گا. یوم یبعث حیا. تو یہ والی آیت میں نے 15 آیت نمبر اس لیے کوٹ کی تھی کہ جب انہوں نے یہ کوٹ کی کہ یہ لائف سائیکل کے بارے میں، تو میں نے کہا یہ لائف سائیکل اور پوری انسانیت کا لائف سائیکل اور یہ یحییٰ علیہ السلام کا لائف سائیکل میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا لائف سائیکل یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ جس دن میں پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد جس دن میں آسمان پہ اٹھایا جاؤں گا، یعنی میں رفع کر دیا جاؤں گا. اور پہلے مجھے یعنی جس دن میں پیدا ہوا پھر میں رفع کیا جاؤں گا، پھر میں واپس آؤں گا، پھر مجھے موت آئے گی، پھر میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. تو یہ قرآن مجید میں یہ والا لائف سائیکل نہیں لکھا ہوا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا لائف سائیکل باقی تمام انسانیت، تمام پیغمبروں کے لائف سائیکل سے مختلف ہے، اور وہ ابھی تک جو ہیں وہ واپس آئیں گے فیوچر میں. یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے نا. تو یہ اس میں لائف سائیکل کا ڈفرنس دونوں میں نظر نہیں آتا ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق. اب یہاں تک تو ہو گئی یہ بات. ایک باسط صاحب آپ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں کہ اسی ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جمیل صاحب کی بات میں پوری کر دوں. جی میں اسی ٹاپک پہ ہی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ماشاءاللہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں تمام چیزوں کے. لائف سائیکل بھی حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ابھی تک موجود ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا کوٹ کرتے ہوئے جائیے. اور پھر سیکنڈ یہ ہے کہ یہ تو آپ قرآن کے ریفرنس سے، تو پھر اس کو حدیث کے ریفرنس سے بھی تھوڑا سا دیکھیں یا اس کی بھی بارے میں بتائیں کہ اس کی کیا ویلیو ہے کہ جو الفاظ ہمیں بخاری یا ان سے ملے ہیں. جی بس اسی کو تھوڑا سا واسط کر کے بتا دیں. جی ہاں، میں یہ بتا رہا ہوں کہ بخاری دیکھیں، جو بخاری سے ہمیں جو بھی قصے ہمیں ملے ہیں، ہم جب قرآن مجید دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ہے قرآن مجید کا جب چشمہ لگتا ہے تو ہمیں بخاری صاحب کی کتاب کے اندر جو قصے لکھے ہوئے ہیں
ان کے اندر ہمیں حق اور باطل نظر آ جاتا ہے کہ اس میں کون سی چیز جو ہے قرآن مجید کے مطابق ہے اور کون سی چیز جو عیسائی اور یہودیوں کے عقائد کے مطابق ہے. تو دونوں چیزیں کیونکہ معاشرے کے اندر گھوم رہی تھی اور وہ دونوں طرح کی روایتیں جو ہیں بخاری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھ دی اور انہوں نے فتویٰ بھی نہیں کیا اس کے اوپر کہ یہ والی جو میری روایت ہے یہ 100% درست ہے. وہ یہ نہیں فتویٰ دے رہے, انہوں نے اپنی طرف سے کلیکشن کر دی ہے. قرآن مجید موجود ہے, اس کے اندر قرآن مجید کے بھی حوالے دیے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی ہمیں دیکھنا ہے. اور یہ مفسرین جو اپنا محدثین جو ہیں اس بات کے اوپر 100% وہ کہتے ہیں کہ بھائی واللہ عالم جو کہ مجھے بتایا گیا میں نے وہ کتابوں میں لکھا ہے اپنی, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری ہر بات جو ہے وہ 100% جو ہے وہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے. اب ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بات بتائی ہے کیا وہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بتائی جا رہی ہے روایتوں سے تو وہ کیا قرآن مجید کے مطابق ہے, یا جو عیسائیوں کی کتابوں میں لکھی ہے کیا وہ قرآن مجید کے مطابق ہے. تو ہم یہ سارا جو دیکھ رہے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے. اب ہم نے جو ابھی آیت جو پڑھی ہے تو اس آیت سے معذرت کے ساتھ جی اس میں ایک اور قصہ قرآن کا ہی کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو حضرت عزیر اور ان کے گدھے کا تھا کہ جو ان کو مار کر پھر زندہ کیا گیا 100 سال بعد. یہی قصہ اصحاب کہف کا بھی ہے, تو کیا اس میں بھی یہی لائف سائیکل آئے گی بیچ میں؟ کیا یہ بھی ریفرنس کے طور پر یوز ہو سکتی ہیں؟ ابھی میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو اصحاب کہف کا ہے نا وہ تو لائف سائیکل پورا ہو چکا, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سلایا تھا ان کو اور اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا اس میں, تو وہ تو لائف سائیکل پورا ہو چکا ان کا 309 سال کے بعد. تو یہاں پر تو بات ہو رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ان کا ٹاپک ہے, کیونکہ ان کا یہ ٹاپک پہلے سے چل رہا ہے کئی دنوں سے, تو اس وجہ سے مجھے ان کو جواب دینے دیں, تو ورنہ ان کا پھر ٹاپک رہ جائے گا. تو آپ ذرا سنیں یہ ٹاپک جو یہ آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے. اچھا اب یہاں پر میں نے یہ بات ان کو بتا دی ہے کہ یہ 2 آیتوں سے میں نے ان کو لائف سائیکل بتایا. اب سنیں آگے آتے ہیں. اب سورہ جو آل عمران 3 ہے اس کی اب میں آیت کوٹ کر رہا ہوں آپ کو, 55 نمبر آیت جو میں نے ان کو بھی کوٹ کی تھی خاتون کو. دیکھیں اب جب ہم 52 سے پڑھتے ہیں تو یہ بات لکھی ہے فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر. آپ کھولتے جائیں جمیل صاحب یہ آیت جی نمبر میں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 52. دیکھیے ہاں جی 52 میں دیکھیں یہ بات لکھی ہے فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر. پس جب احساس ہوا عیسیٰ کو لوگوں میں کفر کا, قال من انصاری اللہ, کہا کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون, کہا حواریوں نے ساتھیوں نے ان کے جو حواری تھے, نحن انصار اللہ, ہم ہیں اللہ کے مددگار. آمنا باللہ, ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ. واشہد, اور گواہ رہنا, بأننا مسلمون, یہ کہ ہم مسلم ہیں. وہ سب مسلم تھے, ان کے حواری تھے کہ اس میں لکھا ہوا. آگے لکھا ہے ربنا آمنا بما انزلتا, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو تو نے نازل کیا. واتبعنا الرسول, اور ہم نے اتباع کی رسول کی. الرسول لکھا ہوا ہے یعنی عیسیٰ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے. فاکتبنا مع الشاہدین, پس ہمیں لکھ لے گواہوں کے ساتھ. آگے لکھا ہے ومکروا ومکر اللہ, جنہوں نے کفر اختیار کیا, اللہ کہہ رہا ہے ان کے بارے میں ومکروا ومکر اللہ, ان لوگوں نے پلاننگ کی اور اللہ نے پلاننگ کی. واللہ خیر الماکرین, اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے. اب دیکھیں پلاننگ کیا کر رہے تھے وہ, انہوں نے پلاننگ کرنی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی پلاننگ ہو رہی تھی. جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پلان کر رہے تھے قتل کرنے کا. اب دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے اس قال, اللہ نے جواب دیا, اس قال اللہ یا عیسیٰ, جب کہا اللہ نے یعنی اے عیسیٰ, انی متوفی کا, بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا. یہ بالکل واضح لکھا ہے نا. آگے لکھا ہے ورافیو کا, اور پھر تجھ کو بلند کر لوں گا, رفع کر لوں گا, اٹھا لوں گا, بلند کر لوں گا. صحیح ہے, پہلے وفات دے گا نہیں دے گا, پھر رفع کرے گا. بالکل آیت کے مطابق تو ایسے چاہیے. ہاں ہم تو آیت کے مطابق دیکھ رہے ہیں. ہمارے باپ دادا کیا, ہم نے ان باپ دادا کے ساتھ ہم نے آخرت میں جواب نہیں دینا ہے.
میں نے اپنے باپ کے عقائد کا جواب نہیں دینا ہے. میں نے کسی کے بخاری صاحب ہوں کوئی بھی ان کے عقیدے سے میرا سوال جواب نہیں ہوگا. میرا سوال جواب اس آیت کے حساب سے ہوگا. اس قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے کہا ہے عیسیٰ انی متوفی کا، بے شک میں تجھ کو وفات دوں گا، و رافیو کا، اور تجھ کو رفع کروں گا، الیہ طرف میری، مطہرو کا، و مطہرو کا، اور تجھ کو پاک کر دوں گا. کس چیز سے پاک کر دوں گا؟ جو وہ لوگ پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کے پڑے ہوئے تھے کہ یہ صحیح نہیں ہے، میں نے ان کا تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو کفر ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، جبھی تو قتل کر رہے ہیں. تو مطہرو کا، تجھ کو پاک کر دوں گا، من الذین کفروا، ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کر دیا. آگے لکھا ہے وجاعل الذین اتبعوک، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، فوق الذین کفروا، فوقیت دے دوں گا ان لوگوں کے اوپر جو کفر کر رہے ہیں، الی یوم القیامت، یوم قیامت تک. یہ بات لکھی ہے تک، یوم قیامت تک کی بات ہو رہی ہے. یہ ایک ہی سینٹنس میں اللہ تعالیٰ نے پوری بات کر دی کہ یہ پورا سلسلہ یوم قیامت تک کر دوں گا میں، کہ پہلے تجھ کو وفات دوں گا، پھر تجھ کو رفع کروں گا، پھر تجھ کو پاک کر دوں گا، اور ان لوگوں سے جو کفر کر رہے ہیں، اور تجھ کو بنا دوں گا جو تیری اتباع کریں گے، جو تجھے فالو کریں گے، ان لوگوں کو جو کفر کر رہے ہیں ان کے اوپر فوقیت دے دوں گا. الی یوم القیامت، یوم قیامت تک، یعنی یوم قیامت تک. جب عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا تھا، ابھی جب ہوگا تو آپ بتائیے اس کے بعد میں اور آپ آج ہیں نا آج، تو اگر میں اور آپ جو یعنی یوم قیامت ابھی آئی نہیں، اس سے پہلے میں بھی آ گئے اور آپ بھی آ گئے اس دنیا میں پیدا ہو گئے، ہم نے اس کتاب میں پڑھا، تو ہمیں نظر آ گیا کہ یہاں پر کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنی چاہیے، اور یہ جو لکھا ہوا ہے ہمیں وہ فالو کرنا چاہیے، کیونکہ یوم قیامت تک فوقیت دے دے گا اللہ تعالیٰ جو اس بات کا کفر کر دیں گے ان کے اوپر، ان لوگوں کو جو اتباع کریں گے. اور یوم قیامت تک کی بات ہو رہی ہے. ثم الیہ مرجعکم، اللہ کہہ رہا ہے پھر تم سب نے میرے پاس لوٹ کر آنا ہے. فاحکم بینکم، میں فیصلہ کروں گا تم سب کے درمیان، فیما کنتم فیہ تختلفون، جو تم اس میں اختلاف کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے یوم قیامت تک لوگ اختلاف کرنے والے بھی رہیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا جو یہاں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لوگ یہ اختلاف بھی کرتے رہیں گے یوم قیامت تک. تو اللہ کہہ رہا ہے میں فیصلہ کر دوں گا ان کا. تو اگر کوئی اختلاف ہی اپنی کتابوں میں یہ اختلافات لکھ کے جا چکے ہیں لوگ، اور جو لوگ زندہ ہیں وہ اس کے فالو بھی کر رہے ہیں اس اختلافات کو، تو فیصلہ تو میں اور آپ تو کر نہیں سکتے. یا تو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے وہ ایمان لا کے فیصلہ کر لیں کہ ہاں جی میں نے یہ سمجھ گیا اور مجھے سمجھ آ گئی، یا آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں فیصلہ کر دوں گا. ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب نے لوٹ کر میری طرف آنا ہے. فاحکم بینکم، پھر میں تمہارا فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، جو تم لوگ آپس میں اختلاف کریں. یہاں تک تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. جمیل صاحب ایک سیکنڈ رکیں، بیچ میں بات کر لیں. جمیل صاحب بات کریں. جمیل صاحب مجھے خالی یہ آیت کون سی اور نمبر بتا دیں جو سر بات کریں. معذرت میں بتا رہا ہوں باسط صاحب، یہ ہے سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 55. تھینک یو جی، بس میں دیکھ رہا تھا. اچھا جمیل صاحب آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی بات؟ جی بالکل ایوب بھائی، بالکل سمجھ آ گئی. اور بس جو پہلے سورہ نساء کی آیت 57 کی بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام، اب میں بتا رہا ہوں، اب میں ادھر جا رہا ہوں، ان کو اٹھا لیا، ادھر جا رہا ہوں بات. جی چلیں جی ٹھیک ہے، اب میں اس کو کھول رہا ہوں. سنیں یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ ٹھیک ہے جی بالکل یہاں تک بالکل کلیئر ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب آ جائیں، اب آ جاتے ہیں 157 پہ. ٹھیک ہے جی اب دیکھیں جو لوگوں نے کفر اختیار کیا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے حضرت مریم پہ بھی بہتان لگایا تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ بات آپ کو قرآن مجید میں لکھی ہوئی. ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی انہوں نے کیونکہ حضرت مریم کے جو بیٹا پیدا ہوا وہ بغیر مطلب شوہر تو نہیں تھا ان کا کوئی، لیکن لوگوں نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا اس بات کو، تو انہوں نے حضرت مریم پہ بھی بہتان لگا دیا اور اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی بہتان لگا دیا. ٹھیک ہے، اب سنیں تو پیچھے والی آیت میں لکھا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، انہوں نے بہتان لگائے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کا قول یہ تھا کہ یہ مریم کے اوپر بہتان عظیم لگا دیا انہوں نے.
آگے دیکھیں کیا لکھا ہے. وقولہم، ان کا دوسرا قول کیا تھا؟ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور ان کا یہ کہا، ان کا یہ قول ہے کہ ہم نے قتل کر دیا عیسیٰ ابن مریم کو. اب سنیں، اللہ نے کہا تھا کہ میں تجھ کو وفات دوں گا، اور لوگوں نے یہ کلیم کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. تو کیا یہ وہ ان کا جو قول ہے اللہ تعالیٰ کے وفات دینے کے بعد ہی وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں نا؟ اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے سامنے تو وہ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے تو کہا میں تجھ کو وفات دوں گا، پہلے تو وفات لکھا ہوا تھا پھر رفع کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو وفات دی اس کو بلیف نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وفات دے گا. انہوں نے بلیف نہیں کیا اس بات کو کہ اللہ وفات دے گا. انہوں نے کہا ہم نے قتل کیا. اب آ جائے بات کریں. جی بھائی، تو اس آیت کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل یعنی وفات دے دی، اور وہ کہتے رہے کہ ہم نے ان کو قتل کیا، جبکہ انہوں نے نہیں کیا. رائٹ سر؟ اور آگے یہ بات کی آگے سنت ہے کہ آیت پوری کرتا ہوں، نہ سولی پر چڑھایا. اب سن تو لیں آیت. یہ جو کراس کرسچن نے بنایا ہوا ہے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے اوپر، یعنی اگر میرا پوچھنا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دی، ظاہری بات ہے وہ کسی شیپ میں وہاں پہ پڑے تو ہوں گے نا، ان کی باڈی تو وہاں پہ پڑی ہوئے گی نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ باڈی پھر کدھر گئی؟ میرا یہ پوائنٹ تھا کہ وہ سولی پہ کس کو چڑھا دیا؟ جو شبیہ تھی اسی کو. رائٹ سر؟ اگر میں غلط مجھے بتائیے پلیز. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ پہلے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی جاتی کہ ان کو وفات ہوئی تھی، ان کی موت ہوئی تھی، یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا اسی آیت کی وجہ سے. تو جو میں اتنی تمہید باندھ رہا تھا اس کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتا جا رہی ہے کہ ان کو زندہ اٹھا لیا. ٹھیک ہے، ہماری جو ڈسکشن ہو رہی ہے ان کو زندہ نہیں اٹھایا، پہلے ڈیتھ دی ہے. تو یہ ہماری اور جو معاشرے کے اندر جو ڈسکشن ہے وہ قرآن مجید کے مطابق ان کو زندہ نہیں اٹھایا گیا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی میں بالکل سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو زندہ نہیں اٹھایا گیا، لیکن ایک طرف وہ شبیہ تھی جو ان کا کاپی تھی، وہ اس کو کراس پہ چڑھایا گیا. یہاں پہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے. نہیں پہلے ایک بات سمجھیں آپ. بات پہلے تو دیکھیں ایک چیز کو، پہلے جو ہم نے جو آیتیں ڈسکس کر رہے ہیں اس کے اندر ایک ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یہاں پہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، 100% زندہ نہیں اٹھایا گیا، ان کو وفات دی گئی. پہلے وفات دی گئی. پہلے ہم تو بات کر رہے ہیں کہ کیا دیکھیں اگر زندہ اٹھایا جائے گا تو واپس آئیں گے نا زندہ. جی آپ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر زندہ ہی نہیں اٹھایا گیا تو واپسی کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے نا. جی تو وفات دینے کے بعد ان کو اٹھایا گیا، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں جو ایسے مسکنسپشن سب نے بنائی ہوئی ہے کہ زندہ اٹھا لیے گئے، وہ تو بات ہماری ادھر تک تو ہم بالکل 100% ایگری ہیں آپ کے ساتھ، بلکہ آپ کے ساتھ کیا قرآن کی آیت ہے یہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو دوسری طرف جو ایک اس کے پیرلر ایک باڈی پڑی ہوئی تھی جو ان کی شبیہ کی تھی، ان کو انہوں نے دیکھیں اس کو تو صاف پتہ چلا کہ کراس پہ کسی کو تو لگایا تھا انہوں نے، رائٹ. اور جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ڈیتھ دے دی، وفات دے دی، تو ان کی باڈی کدھر گئی؟ میرا یہ تھا دوست کی طرف سے زیادہ یہ ان کا کہنے کا مطلب سوال یہی ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر وفات دے دی گئی تھی تو شبیہ کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے، تو شبیہ کو کیوں بیچ میں لا کر کنٹروورشل کیا گیا کہ ان جیسوں کو ہی کیوں سامنے لایا گیا؟ اگر پہلے شبیہ بنایا گیا یا پھر بعد میں وفات دی گئی، یہ بھی ہو سکتا ہے. میری بات سنیں نا، میرے باسط صاحب آپ سے سنیں ذرا ایک سیکنڈ نا، میں جواب دیتا ہوں ان کو. دیکھیں یہاں پہ ابھی تو شبیہ والے میں ورڈ پہ بھی پہنچا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، آپ جتنی بات شبیہ پہ کر رہے ہیں ابھی میں اس ورڈ پہ تو پہنچوں پہلے. ابھی تو میں وہ ورڈ اس پہ بات پہلا پوائنٹ جو تھا لائف سائیکل کا، ابھی تو میں صرف اس کو ڈسکس کر رہا ہوں.
تو جب آپ پہلے والے پوائنٹ کو سمجھ جائیں گے تو دوسرا والا پوائنٹ جب آپ کو سمجھاؤں گا میں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے والا، جبھی تو میں میک شیور کر رہا ہوں کہ پہلی والی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. تو باسط صاحب آپ کو پہلی والی بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ دونوں کو پہلی والی پہ کنفرم ہے. اوکے. اب آگے وہ شبیہ پر اب میں آگے آتا ہوں. سنیں غور کریں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ پہلی والی اگر آپ کو بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب زندہ اٹھائے نہیں گئے تو واپس آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، چلیں اس پر ایگری کر لیتے ہیں. جی نہیں، چلیں ایگری کرنے کا مطلب میری وجہ سے نہیں کریں. پہلے آپ قرآن کی آیتوں کو، میں جب اتنے ایک ورڈ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تو آپ کو ایگریمنٹ آیت سے کرنا ہے، ایوب سے تو کرنا نہیں ہے. آپ قرآن کھول لیں. جی مطلب ایگری ہو گئے، ٹھیک ہے، وفات ہو گئی، وہ واپس نہیں آ سکتے. آپ جی یہاں تو سمجھ آ گیا. آپ سنیں آگے دیکھیں. آگے لکھا وما قتلہ، اللہ کہہ رہا ہے اور نہیں قتل کیا اس کو، وما صلبو، اور نہیں انہوں نے اس کو صلیب دی. نہ انہوں نے، اللہ تعالیٰ اب ہمیں بتا رہا ہے وما قتلو، انہوں نے قتل نہیں کیا اس کو، وما صلبو، انہوں نے اس کو صلیب نہیں دی. اچھا یہ دونوں چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی جب صلیب دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی آدمی کی جان لینا ہوتا ہے جب کسی کو پھانسی چڑھایا جاتا ہے، اور کسی چیز سے کسی کو قتل کرنا ہوتا ہے. نہ ہی انہوں نے قتل کیا، اللہ کہہ رہا ہے، نہ ہی انہوں نے صلیب دی ہے. یہ تو بڑا واضح لکھا ہوا ہے. اللہ نے وفات دی، اللہ نے کہا نہ قتل تو انہوں نے کیا، نہ صلیب انہوں نے دی. آگے لکھا ہے اللہ نے کہا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن ان کو ملتا جلتا لگ رہا ہے یہ. اب ان کا ملتا جلتا پن جو ہے وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو قتل کر کے اور ہم نے اس کو صلیب دی. وہ کہتے رہے، وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا ہم نے ان کو قتل کیا، یہ ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو قتل کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وفات دی ہے اس کو. ان کو شبیہ لہم کا مطلب ہوتا ہے، شبی کی بات نہیں ہو رہی کہ ان کی شبی بنا کے لٹکا دی. شبی تو ورڈ لکھا ہوا بھی نہیں ہے یہاں پہ. شبیہ لہم، ان کو ملتا جلتا لگ رہا ہے، اس کا شبہ ہو رہا ہے ان کو کہ ہم نے ایسا کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انہوں نے نہیں کیا یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور ہمارے معاشرے میں کہہ رہے ہیں اس کی شبی بنا کر لٹکا دی گئی، یہ بات کہہ رہے ہیں. ایوب بھائی تو یہاں پر اس آیت کے مطابق، بلکہ آپ جو اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں تفسیر ترجمہ کے ساتھ، یہ شبہ ہے، رائٹ؟ شبیہ نہیں ہے. نہیں شبی نہیں ہے، شبی نہیں، شبہ ہے، شبہ ہو رہا ہے ان کو. جی تو اس کے مطابق تو پھر کلیئر ہو گیا نا کہ انہوں نے قتل تو انہوں نے نہیں کیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیتھ دے دی، موت دے دی، اور بعد میں جو ان کی باڈی تھی اس کو پھر کراس پہ چڑھایا گیا. جو یہ بات ہو رہی ہے، پھر جو کراس کی بات آئی یہاں پہ تو لکھا ہوا ہے ان کو کراس پہ انہوں نے نہیں چڑھایا. جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انہوں نے، دیکھیں میں بتاتا ہوں، صلیب جو جی جاتی ہے نا، پہلی بات سمجھے، صلیب دینے کا طریقہ پھانسی اس کو دی جاتی ہے جس کی جان لینی ہوتی ہے نا. پھانسی پہ لٹکا کے جان لی جاتی ہے نا، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے. یا ویسے قتل کر دیا جائے کسی کو. تو دونوں طریقے جو ہیں، جیسے بھٹو کو پھانسی ہو گئی یا کسی کو گولی مار دیا، بے نظیر کو مار دیا گولی ماری، مثال دے رہا ہوں آپ کو، دو الگ الگ اگزامپل دے رہا ہوں. کسی کو پھانسی پہ چڑھا کر قتل کر دیا جاتا ہے، کسی کو ویسے ہی مار کے قتل کر دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ریجیکٹ کر دیا اس میں، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ معاشرے کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ صلیب کے اوپر چڑھا کر ان کی جان لی گئی. ٹھیک ہے، تو اللہ نے منع کر دیا دونوں چیزیں، کہ نہ ہی انہوں نے قتل کیا نہ ہی انہوں نے صلیب دی. اب ان کے معاشرے کے اندر جو بھی انہوں نے پروپیگیٹ کیا، پروپیگنڈا کیا، وہ جھوٹا تھا، اور انہوں نے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیا یہ بات. باقی سب لوگوں کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے. کبھی یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ باقی فالوور سارے ڈر جائیں اس بات سے کہ جناب دیکھو ہم نے مار دیا. بالکل ان کو ٹیررائز کیا گیا نا، کہ ویسے تو وہ اس آیت میں تو کمپلیٹلی لکھا گیا نا، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ فالوورز کو ٹیررائز کر دیا گیا کہ بھائی ہم نے تو ان کو قتل کر دیا اور ان کو کراس پہ اوپر لگا دیا. تو یہ ساری آپ صحیح کہتے ہیں کہ وہ ان کی بک سے ہی یہ باتیں نکلی ہوئی. کراس انہوں نے جو بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر انہوں نے ایک اسٹیچو سا بھی لگایا ہوتا ہے. جی ہاں، میرا مطلب یہی ہے، کیونکہ ان کے حواریوں نے کہا تھا کہ ہمیں انصار اللہ، تو انہوں نے پہلی بات یہ کی تھی فلما عاصا عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری اللہ. جب عیسیٰ کو احساس ہوا کہ لوگوں میں کفر کا، تو انہوں نے پوچھا اپنے حواریوں سے قال من انصاری اللہ، میرا کون حواری ہے، میرے ساتھ کون ہے اللہ کا مددگار.
قال الحواریون نحن انصار اللہ، ہم ہیں انصار اللہ، اور انہوں نے کہا وشہد بأننا مسلمون، اور گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی، قرآن مجید میں لکھا کہ اللہ کی اجازت سے، اذن سے وہ مردہ کو زندہ کر سکتے تھے، تو جو مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو کوئی مار کیسے سکتا ہے؟ تو اللہ نے کہا انی متوفیک، میں تجھ کو وفات دوں گا۔ تو ان کو یہ بات پتہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی اجازت سے مردہ کو زندہ کر رہے تھے۔ تو ان کی پوری کوشش تھی کہ ہم یہ ثابت کر دیں کہ جس رسول کو اللہ نے مردہ کو زندہ کرنے کی طاقت دی ہے، ہم اس کو قتل کا کلیم کر کے اس کو صلیب پہ چڑھائیں گے تو یہ جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ اس وجہ سے انہوں نے ان کا جو بلیورز تھے ان لوگوں کو ایک طرح سے کنفیوز کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ بھئی تاکہ یہ سارے بلیورز کا جو ایمان ہے وہ بالکل ختم ہو جائے کہ دیکھو ہم نے اس کو صلیب دے دی، ہم نے قتل کر دیا۔ جی ایوب بھائی، تو اس کے مطابق آیت میں تو کمپلیٹلی یہ لکھا ہوا ہے اور اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ ان کو موت اللہ تعالیٰ نے دی اور کراس کے اوپر بھی ان کو نہیں چڑھایا، یہ تو کمپلیٹلی لکھا ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی، نیچرل ڈیتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور ان کی بھی ڈیفینیٹلی کہیں پہ ان کی بریل بھی ہوئی ہوئے گی، ان کو دفنایا بھی گیا ہوئے گا۔ اور دوسری طرف جو ٹیررائز کرنے کے لیے جس کسی کو بھی، کسی نہ کسی کو تو ان کی جگہ پہ ٹیررائز کرنے کے لیے پھر کراس کے اوپر لگا دیا گیا ہوگا۔ کیا ایسا ہے کچھ؟ یعنی کیا ان کی کیونکہ یہ تو چلے قرآن کے مطابق ہے نا کہ ان کو ہم نے ڈیتھ دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر ظاہری بات ہے جو ان کی باڈی پڑی تھی ان کو بریل تو کیا گیا نا۔ دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو اصل چیز ہے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی جان، نبیوں کی جان اصل بات ہے۔ سب سے امپورٹنٹ جو اس سبجیکٹ چل رہا ہے اس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا زندہ اٹھا لیا گیا؟ وہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے قرآن مجید کی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا جو کفر کر رہے تھے وہ لوگ، انہوں نے یہ کلیم کر دیا کہ ہم نے اس کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کو صلیب دے دی۔ تو اللہ نے جواب میں یہ کہا کہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، ان کو صلیب نہیں دی، ہم نے اس کو وفات دی۔ یہ ویلڈی جب اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، یہ جب یہ آیت یعنی ویلڈی جب ہوگی کہ اگر فرض کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو کوئی یا غائب ہو جاتے، فرض کیا زمین سے ہی غائب ہو جاتے، ملتے ہی نہیں، کل کو ڈھونڈتے پھرتے تو پتہ چلا وہ کسی گھر میں مل ہی نہیں رہے، غائب ہو گئے، تو ان کو ڈھونڈنا مچ گیا، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، تو آج تک یہ شور چل رہا ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دنیا میں کہیں ملے ہی نہیں ہمیں نا، اور اسی پہ اللہ تعالیٰ پھر بات کر رہا ہوتا۔ یہ تو بحث ہی نہیں چل رہی، بحث تو یہ چل رہی ہے کہ ہم نے ان کو قتل کیا اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وفات دی، یہ فرق دونوں میں بات چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کہیں گم نہیں ہو گئے تھے، تو جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے لوگوں کی نظروں کے سامنے تھا۔ جی تو ان کو مطلب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آیت کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں، تو ان کو پھر دفنایا تو گیا ہوگا نا، ڈیفینیٹلی ان کو کہیں پہ ان کی باڈی ہے، ان کو دفنایا، اسی باڈی کو دفنانا تو ہے ان لوگوں نے جو کلیم کر رہے ہیں ہم نے، اور بعد میں وہ اس کے اوپر فالس اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اور ہم نے پھر اس کو کراس پہ، تو یعنی انہوں نے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے کا کہ جو لوگ جن لوگوں کو وہ ٹیررائز کر رہے تھے انہوں نے ان کو کچھ نہ کچھ تو دکھایا ہوگا نا۔ ان کو تو ڈیڈ باڈی دکھائی ہوگی نا، لٹکا کے جو صلیب پہ چڑھا کر کے، دیکھو یہ ہم نے صلیب پہ چڑھانے کے بعد ہی جو ہے ان کی جان گئی ہے۔ کسی کی ہے رائٹ، کسی تھرڈ پرسن کی ہے؟ نہیں، کسی تھرڈ کی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جب یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی، ٹھیک ہے، اب ان کی باڈی کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں اس کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی نا پھر، کیونکہ وہ تو کفر کرنے والے لوگ ہیں، کفر کرنے والوں کے لیے کیا ویلیو ہے کہ ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ وہ کیا حشر کریں، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہی باڈی جو ان کی ڈیتھ نیچرل ہوئی تھی اسی باڈی کو اٹھا کے صلیب پہ لگا دیا، جسٹ بتانے کے لیے کہ ہم نے ان کو مارا۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا کہ انہوں نے صلیب نہیں دی ان کو، یعنی وہ صلیب کے اوپر لٹکا کے ان کی جان نہیں لی گئی اور نہ ہی انہوں نے ان کو قتل کیا۔ بہت شکریہ، بالکل آپ کی طرف سے جو جی اس پہ مجھے ایک کوشچن دماغ میں آ رہا ہے ایوب صاحب کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی اور ان کو لٹکا کے پھانسی دے کر کے
मतलब स्लीप उनको नहीं किया। बट देन अगर आप वैसे भी करते हैं तो जान तो अल्लाह पाक ही लेता है ना। आप गोली मार करके लें, फांसी दे करके लें, स्लीप पे लटका करके लें, जो भी करें, जान तो अल्लाह पाक ही लेता है ना। वो बंदे जो हैं वो तो आपके वो एक किस्म के मोहरे होते हैं। तो अगर फर्ज किया ऐसा हुआ भी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, हमें तो देखें, बात ये नहीं है कि फ़र्क क्या पड़ता है। बात तो ये हमारे माशरे में अक़ीदा ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा आसमान पे उठा लिया गया, ये हमारे माशरे में अक़ीदा है। यानी वो ज़मीन पे गायब हो गए वहाँ से और ज़िंदा उठा लिया उनको आसमान पे, और वो अब दोबारा आएंगे क़यामत से पहले, ये अक़ीदा है। इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। एग्जैक्टली यही मैं कह रही हूँ कि हम डिस्कशन यहाँ तक क्यों नहीं रखते कि वो उठा नहीं लिए गए बल्कि उनकी वफात होगी, बजाय इसके कि हम इस पे डिस्कशन करें कि वो शबी किसकी थी, उनको लोगों ने मारा या लोगों ने नहीं मारा या अल्लाह पाक ने उनकी जान ली। हम इस पे क्यों डिस्कस करें, ये मेरा मतलब था कहने का। नहीं, हम नहीं डिस्कस कर रहे। ये कुरान मजीद की आयत कोट की थी इन्होंने, कि उन्होंने पूछा था कि ये वाली आयत में क्या लिखा हुआ है। सूरह निसा 4 आयत नंबर, यहाँ पर देखें, पहले तो एक बात समझे रिफत बहन, यहाँ पे कोई भी बात हम आपस की कोई हमारे कोई वो नहीं है डिस्कशन का। हम तो कुरान मजीद के अंदर जो आयत लिखी होती हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं बस, कि कुरान की इस आयत में ये बात जो लिखी है ये क्या लिखी हुई है, उसके क्रॉस रेफरेंस देख के कि कुरान की दूसरी आयत से क्या बात पता चलती है। तो ये हमारा डिस्कशन का तरीक़ेकार है। तो अभी जब इन्होंने आयत कोट की थी वो सूरह निसा की 157 नंबर आयत कोट की थी। अगर आप साथ साथ आयतों को खोलकर देख रही होती तो आपको ये बात समझ आ जाती कि ये कौन सी आयत रेफरेंस दे रहे हैं। तो उसकी वजह से मैंने बड़े ध्यान से मैं सभी कुछ मैं कर रही हूँ साथ में। जी हाँ। तो इसका मकसद ये हमें देखें, पहले ये समझ लें, हम अभी तो हमारे सामने ये वाक़या हुआ नहीं है, लेकिन और हमें ये कहानियां हमें बताई गई हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले वापस आएंगे। ठीक है, तो हम कुरान मजीद से देख रहे हैं क्या ये जो झूठे क्लेम लोग करते आ रहे हैं कि कोई कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम आ चुके हैं, पास्ट में भी ये क्लेम कर चुके हैं और पूरा एक फ़िरका बन चुका है। ठीक है, और पूरा जो है वो मुसलमानों का फ़िरका, और यहाँ से मुल्क से जाके दूसरे मुल्क में अब आबाद हो गए, जर्मनी वगैरह वगैरह। तो ये अकीदे जो हैं, ये इन अकीदों की वजह से लोग क्लेम करते हैं अपने आप को मसीह ईसा के, वो उनके मसीह मऊद आ गए, और उसकी वजह से पूरा एक फ़िरका जो है अहमदी फ़िरका, कादियानी फ़िरका बना हुआ है। इसी तरह से लोग टाइम टू टाइम कोई क्लेम कर देता है कभी कि इमाम मेहंदी आ गए। तो एक साहब थे इमाम मेहंदी, उन्होंने क्लेम कर दिया था कुछ साल पहले, ये इंटीरियर सिंध के अंदर, वो काफ़ी गौर शाही के नाम से थे, तो काफ़ी अरसे तक चलते रहे। इसी तरह दुनिया में अक्सर इमाम मेहंदी का क्लेम भी लोग करते रहते हैं। तो मासूम लोग जो होते हैं, जिनको कुरान मजीद नहीं पता, तो वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि ये क्या मसला क्या है, कि इमाम मेहदी आ गए नहीं आ गए, या आएंगे या नहीं आएंगे वगैरह वगैरह। तो इसके पीछे पूरी एक बाकायदा मतलब कहानियाँ हैं बहुत सी। तो उसको कुरान मजीद में हम देख रहे हैं कि ये कुरान मजीद की इन आयतों के अंदर क्या लिखा हुआ, तो ये हम एनालाइज कर रहे हैं। तो हम अपनी तरफ से कोई, मैं तो अभी इनके जवाब में अपनी तरफ से बहुत सी बातें कह सकता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के बोल नहीं रहा। देखे ना, आपके सामने मैं अपने मुंह से कोई कहानी गढ़ नहीं रहा जानबूझ के, क्योंकि जो आयतों में लिखा है वहां तक ये अल्लाह ताला ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं ये बात करूं एज ए मुस्लिम, उतना ही बताऊं जो लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा मैं बोलने के काबिल ही नहीं हूं कि मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इसमें अपने अल्फाज डालकर उसको कोई नया वो बना दूं। बस ये मकसद है मेरा। जी सर, बहुत शुक्रिया। आज कंप्लीटली वो बात चूंकि चली थी पिछली 2 एक्सप्रेस से, आज कंप्लीटली समझ आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और वैसे अभी सिस्टर रिफत ने भी सही बात की थी, बिल्कुल ठीक है उनकी बात भी। जब डेथ हो गई चले हैं, उनको क्रॉस पे भी चढ़ा दिए, तो मतलब इशू लेस बातें होनी नहीं चाहिए। बस ये चूंकि इसलिए होती सोसाइटी में चली हुई बातें, ये आप भी यही कह रहे हैं कि ये एक अकीदा गढ़ दिया गया, लोगों को बता दिया गया, वरना तो जो कुरान में सीधा सीधा लिखा है वो तो हम उसके, यही बात है जो आप कहते रहते हैं कि कुरान पढ़ेंगे तो फिर सारा आएगा। तो ये हजरत ईसा इस्लाम का तो आज मेरी तरफ से तो एटलीस्ट कंप्लीट हो गई बात। बस वो जो शुरू में आपसे मामदी के वो जो बात की थी वो आप कह चुके, लेकिन वो जो क्या ये जो बात है वो पत्थरों के पीछे छुपना और ये वो तो कुरान में किसी जगह पे नहीं है कि है किसी जगह पे। अच्छा, मैं बताता हूँ पहले, क्योंकि ये आपका जो सब्जेक्ट है ना, क्योंकि ये बासित भाई ने भी सुना है और बाकी लोग भी सुन रहे हैं,
تو پھر بھی میں اس کو دوبارہ بات کروں گا، کیونکہ یہ اس دن سبجیکٹ شروع ہوا تھا اور آج اتفاق سے دوبارہ شروع ہوا، اور جو کیا کہتے ہیں یہ جو صاحب ہیں ہمارے سیکنگ ٹروتھ جو ہیں، سیکنگ ٹروتھ بھی اتفاق سے اس دن تھے، اور یہ کہیں گے کہ روزانہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، روز نہیں کر رہے ہیں، اتفاق سے جو ہے وہ سیکنگ ٹروتھ بھی آ گیا، اس دن بھی یہ تھے۔ اچھا آپ نے آج سوال کیا تو یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گیا۔ اچھا آپ دیکھیں سورہ مائدہ 5 جو ہے اس کی 116 117 بھی میں پڑھوں گا، کیونکہ جو باقی لوگ سن رہے تھے ان کو بھی یہ بات، باسط صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قرآن مجید میں مزید بھی آیتیں اس کے اوپر ہیں۔ سورہ مائدہ 5 آیت نمبر 116 اور 117۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا ہے، اور اس میں 116 میں سورہ مائدہ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مریم، اور جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا اتخذونی امیّ الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو تم ہم دونوں کو خدا بنا لو، یعنی کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت میں سوال کر رہا ہے آخرت میں، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو تم خدا بنا لو؟ قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام نے پاک ہے تو ما یکون لی، یہ میرے لیے نہیں، میرے لیے جائز نہیں، انا اقول، یہ میں کہتا، ما لیس لی، جو نہیں ہے میرے لیے، بحق سچ، ان کنتو، اگر میں نے کہا ہوتا، فقط علمتا، بے شک پس تحقیق تو جانتا ہوتا، تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں، ولا عالم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے، انک انت علام الغیوب، بے شک تو علام الغیوب ہے، یعنی غیب کا جاننے والا۔ آگے لکھا ہوا ہے، آخرت میں بات ہو رہی ہے، دیکھیں، ما قلت لہم الا ما امرتنی، نہیں کہا میں نے ان کے لیے سوائے جو تو نے مجھ کو حکم دیا، بہی اس کے ساتھ، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ بندگی کرو اللہ کی، ربی و ربکم، ربکم یہ تمہارا اور میرا رب ہے، ربی و ربکم یہ میرا اور تمہارا رب ہے، وکنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم، اور میں گواہ تھا ان کے اوپر جب میں ان میں زندہ تھا، فلما توفیتنی، پس جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، یعنی جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، تو جب ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ خدا ہے، اور جو ہے یہ مریم جو ہے وہ خدا کی بیوی ہے، سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ بات ہوئی کہ خدا کی بیوی یعنی گاڈس ہو جائے گی، اور سن آف گاڈ ہو گئے وہ، تو گاڈس سن آف گاڈ۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی تو لوگوں نے یہ بات کہنی شروع کر دی، میں نے لوگوں کو یہ تبلیغ نہیں کی تھی کہ ایسا ہے کہ میں اور میری ماں جو ہے وہ کوئی خدا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے کہا فلما توفیتنی، بس جب تو نے مجھ کو وفات دی تھی، یعنی اس کے بعد بھی دنیا قائم تھی، اس کے بعد ان کی وفات کے بعد بھی لوگ موجود تھے، اور پھر لوگ کہتے آ رہے ہیں آج تک کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، کہتے آ رہے ہیں آج تک لوگ۔ تو اس کا مطلب انہوں نے کہا فلما توفیتنی، جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تھی، کنت انت رقیب علیہم، تو ان کے اوپر نگہبان تھا، وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ پھر آگے لکھا ہے ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے دے، فإنہم عبادک، پس بے شک وہ تیرے بندے ہیں۔ یعنی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کیسے کر رہے ہیں، فإن تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اگر تو مغفرت کر دے ان کی، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بس بے شک تو طاقتور حکمت والا۔ اب سنیں، دیکھیں انہوں نے ان کی مغفرت کے لیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی، جبکہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا کیا حرکتیں نہیں کی، یعنی ان کو قتل، صلیب اور پلاننگ کر دی ان کے خلاف، اور ان کی ماں کے اوپر بھی الزام لگا، بہتان عظیم لکھا ہوا ہے، اور نعوذ باللہ اتنا کچھ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ حیران کن، یعنی ان کے خلاف پروپیگنڈا اور ریئیکشن ان لوگوں نے دکھایا۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، بس بے شک تیرے بندے ہیں، وَإِن تغفر لَهُمْ، اگر تو ان کی مغفرت کر دے، فإنک انت العزیز الحکیم، بس بے شک تو اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے کیا آگے جواب کیا دیا، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہا اللہ نے یہ دن نفع پہنچائے گا صادقین صدقہم، سچوں کو ان کی سچائی کا،
یعنی آخرت میں اگر جو آج زندہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو نہیں مانتا اور جو آج زندہ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا سمجھتا ہے اور حضرت مریم کو خدا کی بیوی سمجھتا ہے، تو ان دونوں کی بات ہو رہی ہے، جو زندہ بھی سمجھ رہے ہیں ان کو اور جو ان کو خدا بھی سمجھ رہے ہیں، وہ سب کے سب کی بات ہو رہی ہے سمجھنے میں، کیونکہ لوگ آج بھی عیسائیوں کے جو باپ دادا کے عقائد ہیں ان کی کتابوں سے اس کے بلیورز آج بھی مسلمانوں میں موجود ہیں، صرف انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے اونلی ون تھنگ کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، باقی سب ایکسیپٹ کیا ہوا ان کا، سب کچھ ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے صرف ایک بات کو ریجیکٹ کر کے کہ اللہ کا بیٹے نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں لکھا لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ صرف اس بات کو ایمان لانا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے جو کچھ بھی اس سب پر ایمان لانا۔ تو اللہ نے یہ بات جب کہی قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہا اللہ نے یہ دن نفع پہنچائے گا سچوں کو ان کی سچائی کا، لہم جنات تجری، ان کے لیے جنات ہیں تجری بہہ رہی ہوں گی، من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم، راضی ہو جائے گا اللہ ان کے بارے میں، ان سچوں کے بارے میں، ورضوا عنہ، اور وہ راضی ہوئے اللہ کے بارے میں۔ یہ ون وے نہیں ہے کہ آپ کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں، اس میں دونوں باتیں لکھی ہیں، رضی اللہ عنہم، وہ راضی ہوئے اللہ کے بارے میں، وہ راضی ہوئے لوگ۔ تو جن کے آگے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیں گے تو کیا وہ اس والے عقیدے کے اوپر راضی ہوئے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی؟ اگر وہ نہیں ہوئے تھے تو ان کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگ سکتا۔ کیوں نہیں لگ سکتا؟ کیونکہ دونوں باتیں اس میں لکھی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اور راضی ہوا اللہ ان کے بارے میں اور وہ راضی ہوئے اس کے بارے میں، اللہ کے بارے میں راضی ہو گئے، جو اللہ نے فرمایا اس سے راضی ہو گئے وہ۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے معاشرے میں جب بھی یہ بات بتائی جائے گی اور کبھی بھی اگر فرض کیا کوئی بھی روایت لکھنے والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر بتا دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یا فلاں سے روایت ہے، فلاں سے روایت ہے، فلاں سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، تو یہ بات غلط ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پر بات ہی بالکل کچھ اور ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ کی بات سے راضی ہونا پڑے گا اور اللہ سے بھی راضی ہونا پڑے گا اور اللہ ان سے بھی راضی ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں تو پھر بات بنے گی، ورنہ وہ سچوں میں کبھی بھی شمار نہیں کیے جائیں گے۔ وہ تمام نام جو معاشرے کے اندر بتائے جاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا اور وہ قیامت میں واپس آئیں گے زندہ اور اس کے بعد ان کو موت آئے گی، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ بالکل قرآن مجید کا عقیدہ نہیں۔ اور جو جمیل بھائی نے بات پوچھی تھی، یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا تلواروں سے جنگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سین یہ فے سیف عربی ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں سورڈ، تلوار اردو میں کہتے ہیں، پورے قرآن مجید میں یہ ورڈ نہیں ہے۔ اور یہ ورڈ جو ہے یہ عیسائیوں کی بائبل میں 400 ٹائم سے زیادہ آیا ہوا ہے، 400 دفعہ سے زیادہ دفعہ بائبل میں، عربک بائبل میں ورڈ سیف لکھا ہوا ہے، سین یہ فے سیف، اور سورڈ ورڈ جو ہے انگلش ٹرانسلیشن کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، انگلش بائبل کے اندر بھی میں نے خود مور دین 400 ٹائمز میں نے خود دیکھا ہے۔ کیوں دیکھا تھا؟ میں ایک سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہا تھا جس کی وجہ سے عیسائیوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا اسلام کے لیے۔ تو جب میں نے اس کتاب کی ریسرچ کر کے پھر بائبل سے نکالا تو پتہ چلا کہ اس میں تو مور دین 400 ٹائمز سورڈ ورڈ لکھا ہوا ہے، تلوار۔ تو قرآن مجید میں یہ تلواروں کا جو فائٹ ہے نا، یہ ایٹم بم بن چکے ہیں اب تلواروں کی فائٹ کرنے والا جو کوئی عقیدہ قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا۔ اللہ نے تو قرآن مجید میں کسی بندوق کا بھی نام نہیں لکھا ہوا، کسی تلوار کا نام نہیں لکھا، کسی قسم کا اس طرح کی بات نہیں لکھی کہ یہ کوئی ٹول بنا کے جو ہے آپ جو ہے نا اس کے ساتھ جو ہے اس طرح جنگیں کریں، اس طرح کا اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ نہیں ہے قرآن مجید میں۔ یہ عیسائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور میں نے خود پڑھا ہوا ہے، اور وہیں سے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ عیسائیوں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف یہودیوں کے ساتھ تلواروں سے جنگ ہوگی، یہ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ کیا بات ہے سر، بہت خوب، تھینک یو سر، ماشاء اللہ سوچتی کے ساتھ
बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। आज अयूब भाई बिल्कुल डिटेल से बात की है माशाल्लाह। आपने एक बहुत बड़े टॉपिक को, बड़े हार्ड टॉपिक को और बड़े यूनिक टॉपिक को बड़ी खूबसूरती के साथ कंपाइल करके और उसका रिजल्ट निकाला है। बासित भाई, यकीन मानिए जमील साहब भी और दूसरी तरफ मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो जी। बासित साहब, ये पिछले 3 स्पेसेस से ये बात चली आ रही थी, तो आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश नसीब समझता हूँ सर कि मैं रिजल्ट के मौके पर मौजूद था, या मैंने नहीं जानता पहले क्या होता है क्या नहीं, लेकिन उन्होंने बड़े खूबसूरत से हार्ड टॉपिक को कितनी खूबसूरती से आयत के थ्रू इसको समझाया, और अब हमारे पास कोई शक व शुबा दलील नहीं बचती कि हम इसे उसको ना माने, क्योंकि इन्होंने उसी चीज को उठाया और इन्होंने किसी और किताब, किसी और चीज का रेफरेंस दिए ही नहीं कि हम उस पर शक व शुबा की गुंजाइश करें। उन्हीं आयत को उठाया, उन्हीं को बताया। यही बात ना सर, अयूब भाई को फॉलो करते हैं, उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया और हमें समझा रहे हैं, उनकी बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला उनको ये देखें कि जो बातें हमने सोसाइटी में बताई गई हैं, ये कितनी स्टूपिड सी बातें हैं कि वो और अयूब भाई ने उनका मकसद भी बता दिया कि ये ऐसे कि जैसे चोर दरवाजे हैं, इनके थ्रू वो कोई मेहदी आ गया, कोई ईसा आ गया, और वो अपनी मतलब अभी उन्होंने बताया कि जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं और अब जर्मनी में जाके बैठे हुए हैं, तो ये सिर्फ उन्हीं के लूप होल्स बस। आज मुझे एहसास हुआ अयूब साहब के साथ बैठ के, मैं शायद पहला आदमी था इनकी स्पेस में आने वाला, और अलग शुक्र है 2-4 घंटे हो गए और मैं इनके साथ बैठा हूँ, सुन रहा हूँ हर बात को बड़ी तफसील के साथ। ये बड़ा करम है अल्लाह का मुझ पे, ये बड़े साबित करने के साथ उन्होंने उसने रखा। मुझे एहसास ही, और ये बजा फरमा रहे हैं कि हम लोगों का सिर्फ एक इस्लाम कबूल ही किया, बाकी सारी कहानियां, सारी रवायतें, सारी सोसाइटियां वही लेकर आ रहे हैं, चाहे वो हमारी बरसगीर की बुद्धिज्म की हो, चाहे वो बाइबल की हो, चाहे जो वही कहानियां चलती हैं, वही मोबाइल के चलते आ रहे हैं। हमने उस बीच की बात नहीं निकाली, बिल्कुल वो आज इन्होंने निकाली। और इन बातों की भी अयूब भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, कोई स्पॉट वाला जमाना फिर दोबारा नहीं आ रहा, और ये इन बातों से हम खुद ही जलील होते हैं कि ये कर देंगे और वो कर देंगे और गजवा हिंद कर देंगे और मार देंगे उठा। लोग कहते रहे कि फिर ये लोग तो है ही बारबैरिक यानी कैसे हो सकता है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो वहां पे फिर तलवारें कहाँ से आ गई? नॉनसेंस। मुझे आज 2 बड़ी खूबसूरत बातें, बल्कि 3 बड़ी खूबसूरत बातें इनसे सीखने को मिली, अगर मैं कंपाइल करूं आज की पूरी नशिस्त पे। एक तो ये कि इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस पुरानी हिस्ट्री को उठा के हमारे मुंह पर फेंका, और एक खूबसूरत सा एक नुक्ता निकाल कर विद थ्रू किसी और चीज का रेफरेंस नहीं दिया, कुरान से रेफरेंस देकर उठा के उन्हीं की आयतों से जो है वो टॉपिक वाइज उन्होंने इस चीज को प्रूव किया। और दूसरा इन्होंने माशाल्लाह आगे कुरान को पढ़ने और समझने की जो चीज बताई, जो है वो एक बहुत टू दी पॉइंट बात थी, जो हमें स्टार्ट में जो लेक्चर दिया, कुरान को किस तरह पढ़ा जाए, किस तरह समझा जाए, किस तरह जो है वो इस चीज को लेकर चला जाए। मैं इनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ और इस चीजों को आगे लेके गए। मेरी एक और बात थी, मेरे ज़हन में भूल के मुझे याद आती है, तो मैं जरूर उसका भी शुक्रिया अदा करूंगा, अभी भी मेरे ज़हन में थी, अचानक निकल गई। लेकिन ये कि इन्होंने हमारे जो झंझोड़ दिया अंदर से, जो है जो एक पुराने अकीदे, जो रवायतें हम लेकर घूम रहे, बड़ी खूबसूरती से। सर सलामत रहे सर। मैं ट्राई करती हूँ यूब साहब की स्पेसेस अक्सर सुनने को, बट कभी पूरा सुन नहीं पाती। आज मैं हमें काफी टाइम से मैं भी हूँ यूब साहब के साथ। मुझे ये नई, मतलब मेरे लिए ये नया था जो इन्होंने हजरत ईसा का बोला, क्योंकि मैं भी यही बिलीव करती थी कि वो उस्मान तब ढाल के गए जिंदा और फिर से वो आएंगे, और ये आज मुझे पता चला। मैं इस पे और थोड़ा रिसर्च जरूर करूंगी। मुझे बात याद आ गई, मैं फिर पूछ जाऊंगा। जो मैंने आज जो सबसे पॉइंट हुई बात से सीखा, वो ये चीज सीखा कि इन्होंने इस चीज को साबित किया कि उतनी ही बात की जाए जितना रेफरेंस कुरान में मौजूद है, उससे ज्यादा बात नहीं करनी, उससे ज्यादा बात आप कर भी नहीं सकते। ये इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। जूझ मौजूद का बड़ा मुख्तसर जिक्र, साबिक का बड़ा मुख्तसर जिक्र, मतलब कि जो चीज आपके बस में है नहीं, आप उससे ज्यादा उस पर तहकीक या मोबाइल के कहानियों और किताबों को छोड़ दे, पढ़े ही नहीं उसकी तरफ। आप अपने अमाल करें, अपनी तरफ जाएं।
یہ ایک چیز میرے لیے بہت بڑی نئی چیز تھی کہ ہر چیز کی ریسرچ کے پیچھے نہیں پڑنا. جو چیز آپ کی کو قرآن چھو کر گزر رہا ہے, چھوٹے سے ٹاپک لے کر گزر رہا ہے, کچھ بھی گزر گئے تو چھوڑنا بھی ہے کچھ چیزوں کو, اور کچھ چیزوں کو ساتھ لے کر بھی چلنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک یہ بھی ٹھیک ہے کہ ہم اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے, یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس نے جتنا ہمیں علم دیا اتنا ہی کر سکتے ہیں, اور یہ بھی اس نے کہا کہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. تو وہ ساری ریفرنسز بھی موجود ہیں. تو شاید ہم واقعی آج مجھے احساس ہوا کہ ہم واقعی مبالغے اور کہانیوں اور مبالغات کی انٹرپریٹیشن کا شاید انہوں نے ایک لفظ یوز کیا, ہم اپنے گمانوں سے کافی کچھ کر بیٹھے ہیں, اور اب ہمیں یہاں سے واپس لوٹنے کی ضرورت ہے, اور ایک لکیر کے ساتھ سیدھے راستے کی بہت شکریہ. یہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا میں. جی بالکل, تھینک یو باسط بھائی. میں اصل میں آج ایوب بھائی سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا, میں نے مس کر دیا یہ پارٹ کیونکہ مجھے لیٹ پتا چلا ایوب بھائی کی جو آج اسپیس چل رہی تھی, اور لاسٹ ٹائم ان سے بولا تھا میں نے جوج مجوج کا. تو اگر آپ وہ بتا دیں تھوڑا سا, کیونکہ مجھے اس کے بارے میں میرا کوشچن تھا ان سے, لیکن آج چونکہ ڈیٹیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کی بات ہوئی ہے, اور جوش کی بھی انہوں نے بات کر دی جو بنتی ہے جو ہے 100%. تو اگر آپ کرنا چاہیں یا ایوب بھائی بتا دیں جو جوش کی بات کر رہے تھے کس حد تک. اچھا, وہ جمیل بھائی اس کو ہم پھر کسی دن ڈسکس کریں گے, اور جس حد تک مجھے اس کے بارے میں بالکل پتہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اچھا, اس میں بھی ایک لمٹ آ جاتی ہے جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ جب یعنی اپنی کتاب سے کوئی بات سمجھا دے تو پھر میں انشاءاللہ اس پہ پوری بات کروں گا. لیکن جہاں تک ابھی ہم نے جو قرآن مجید سے, جیسے باسط بھائی نے کہا آپ کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک آیت پوچھی تھی سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 7, اس میں 2 طرح کی آیتیں, محکم آیت اور متشابہات آیت. تو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ اس میں جن لوگوں کے دلوں میں قرآن, اسی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 7, تو اسی بیسس کے اوپر یہ باسط صاحب جو ہیں یہ اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں اپنے ذہن میں جو یہ سینٹنسز بتا رہے ہیں, کیونکہ یہ میں آج پہلے ڈسکس کر چکا تھا. جو یہ واقعات ہیں نا قرآن مجید کے, یہ جو واقعات کے اوپر جو انٹرپریٹیشن ہے, تعویلیں گھڑنا, یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کی اجازت نہیں دی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو ایک لمٹ تک بتا دیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پہ بات کرنے کو بھی منع کر دیا. اس کا مطلب آپ سوچتے رہیں, قرآن مجید میں ذہن لگاتے رہیں, اور قرآن مجید سے ہو سکتا ہے کہ وہ بات اس کی وہاں تک آپ کو سمجھ میں بھی آ جائے. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن مجید سے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو کچھ بھی آیات ہیں وہ ساری جو آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کی ہیں ابھی, اس طرح سے اور بھی واقعات ہیں. جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا, کچھ کہتے ہیں وہ 5 تھے, چھٹا ان کا کتا, کچھ کہتے ہیں وہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا. اب دیکھیں اس چیز کے اوپر میرے ٹائم لائن کو آپ دیکھیے گا, جو یوٹیوب چینل کے اوپر میں نے ایک جو ہے آڈیو اس کے اندر ڈالی ہے, ایک ہمارے پاکستانی ایتھیسٹ بھائی ہیں, تو میں نے سنی ہے وہ, جی ان میں سے انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں دیکھیں یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے جو روایتیں ہیں, یعنی روایتوں کے اوپر انہوں نے اس بنیاد پہ تاریخ کے اوپر وہ ایمان لے کر آگے. ویسے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی انکار کر دیا اور قرآن کے بھی خلاف بھی بول رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر اپنی مرضی کی جو روایتیں ہیں اور جو کہ ہسٹری ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں, اور یہ بھی بتا رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ جو واقعہ ہے یہ جناب فلاں جگہ سے اس کے اندر لکھ لیا گیا, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یعنی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کی تعداد کیا تھی. اب دیکھیں یعنی آپ دیکھیں قرآن مجید, یعنی وہ صاحب بول رہے ہیں جن کا یہ کلیم ہے کہ میں نے قرآن مجید بہت اچھی طرح پڑھا اور بہت عرصے تک میں اس پہ پڑھتا رہا, پھر میں اسلامک اسٹڈیز کے اندر بھی قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر اس کے اوپر میں بہت محنت کی میں نے, اور پھر آخر میں ہانپ گیا, یعنی یہ ان کے الفاظ تھے, ہانپ گیا اور تھک گیا, اور اس کے بعد پھر میں نے انکار کیا کہ یہ سب جھوٹ ہے. سنیں تو وہ اپنی یعنی انہوں نے کیا محنت کی, کیا ان کو پتہ چلا, اور وہ اپنی اس کے اندر آڈیو کے اندر دیکھیں وہ بتا کیا رہے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں تو یعنی ایسا یعنی
عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے نا عیسائیوں کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے، اور جناب مکہ میں تو کوئی عیسائی ہوتے نہیں تھے، تو وغیرہ وغیرہ. آپ اس آڈیو کو سنیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تو اب میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر یعنی جو سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 7 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا جن کے دلوں میں مرض ہے وہ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، ان واقعات کی تعویلیں کرتے ہیں، جو واقعات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں ان کی تعویلیں کرتے ہیں. اور آپ وہ آڈیو سننے آپ دیکھ رہے ہیں سارے واقعات پہ ہی بات کریں گے، وہ کہ اس واقعے کے اوپر انہوں نے مذاق اڑا رہے ہیں، اس واقعے کے اوپر وہ اپنی انٹرپریٹیشن بتا رہے ہیں، ہر ایک واقعوں کے اوپر انٹرپریٹیشن بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کے سامنے پورا قادیانی فرقہ بنا ہے وہ اسی عیسیٰ علیہ السلام کی اسی یعنی رانگ انٹرپریٹیشن کے کو بیس بنا کر وہ پورا فرقہ بن گیا ہے کمپلیٹ، جن کی بنیاد جو ہے وہ یعنی جو ابھی ہم نے آج جو ڈسکشن کی ہے سب سے بڑی جو یعنی ہٹ پڑتی ہے جسے وہ یعنی احمدی فرقے کو پڑتی ہے. اگر جو یہ بات چیت جو میں کر رہا ہوں یہ پوری احمدی فرقے کے کوئی صاحب ہو تو ان کا پورا مذہب ہی نکل جاتا ہے، اس کی بنیاد ہی غائب ہو جاتی ہے. تو اب جب انہوں نے آنا ہی نہیں تھا تو یہ یعنی غلام احمد صاحب یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں آگے کہ جناب میں آ گیا، میں مسیح موعود ہوں، تو وہ یعنی اس کا جو ہے یعنی وہ ان کا بنیاد نکل جاتی ہے. اس کا مقصد یہ ہو گیا. اسی طرح اور فرقے بھی ہیں جن کی مہدی علیہ السلام کا کیونکہ قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو اب مہدی علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، یہ سیکوینس تھی. تو جب آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ ختم ہو گیا اور مہدی علیہ السلام کا قرآن مجید میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے جس نے مہدی علیہ السلام کو جو ہے وہ سمجھ لیں 12واں امام مانا ہوا ہے، اور وہ ان کو کہتے ہیں کہ وہ امام جو ہے حاضر ناظر ہیں اور امام زمان کہلاتے ہیں. اور وہ جو ہیں جو علامہ جو ان کے ہوتے ہیں ان لوگوں کو وہ سمجھ لیں وہ ایکچوئل میں ان کو انسپائر کرتے ہیں اور وہ ان کو میسیج دیتے ہیں. تو اب سمجھ لیں کہ وہ پورا ایران جو ہے وہ جو کچھ بھی ہے ان کا بھی پورا نکل گیا. تو اس وجہ سے آپ سے جو ڈیفینڈ کرنے آئیں گے نا، جو اس کو ڈیفینس کرنے آئیں گے وہ لوگ آئیں گے. احمدی تو نارملی آپ کو یورپ وغیرہ میں اور امریکہ میں تو ٹکرا جائیں گے، لیکن جو ہمارے پاکستانی ایک فرقہ ہے بہت بڑا، وہ جب آپ سے دیکھیے گا ہمیشہ اس بات کے اوپر فائٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کانسیپٹ اگر یہ ٹروتھ ہے تو ان کے جو امام جو زمان ہیں اور جو وہ مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے. اور جب وہ قصہ ختم ہو جاتا ہے تو ان کا پورا عقیدہ جو ہے وہ نیچے آ کے گر جاتا ہے، یعنی ان کا جو جس کے اوپر انہوں نے بنیاد بنائی ہوئی ہے وہ پورا عقیدہ ہی گر جاتا ہے. تو آپ سے ہمیشہ وہ لوگ فائٹ کریں گے اور وہ لوگ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جن لوگوں کو ایک یہ ہو گئے. دوسرے سنیوں میں بھی یہ لوگ ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں. تو اب وہ سنی حضرات بھی جو ہیں وہ بھی آپ سے فائٹ کریں گے کہ جب آپ ان کے سامنے کوئی بات کریں گے تو وہ بھی، کیونکہ میں تو یہ فیس کر چکا ہوں نا پچھلے اتنے سالوں سے. میں تو سبجیکٹ وائز بات کر رہا ہوتا ہوں، تو سبجیکٹ وائز میرے لیے یہ بات کرنا، چاہے وہ ٹیلی ویژن پہ بات کر لوں چاہے میں کہیں بھی بات کر لوں، مجھے تو کوئی مطلب برا لگتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے نہیں لگتا، نہ اس میں کوئی خوف ڈر خوف بھی نہیں ہوتا، کیونکہ میں سامنے آیت رکھ رہا ہوں نا، عربی رکھ رہا ہوں، آیت رکھ رہا ہوں. آپ اس کے اوپر جتنا چاہے بحث کر لیں، میں آیت سے ہٹ ہی نہیں رہا ہوں. تو جب میں آیت سے نہیں ہٹ رہا ہوں اور میں اسی جگہ پہ فکس ہوں کہ میں نے آیت کے ورڈز کیا لکھے ہوئے ہیں اور کون سی جگہ پہ، تو میرے لیے کوئی ایشو نہیں ہے کہ میں پاکستان کے ٹی وی پہ بات کر رہا ہوں یا کینیڈا کے ٹی وی پہ یا اسپیسز پہ، کیونکہ میں کوئی مس بیہیو کر ہی نہیں رہا ہوں یا کوئی میں اس طرح کے اپنے الفاظ استعمال ہی نہیں کر رہا ہوں جو کہ کسی کے لیے جو ہے نا وہ برے ہو جائیں. میں وہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. تو اس کا مقصد ہے کہ میں اسی کتاب کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں جو کتاب کے یہ سب بلیورز ہیں، اور اسی کتاب کے اندر ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کتاب میں کچھ اور دکھا رہا ہوں کہ یہ کچھ اور دکھا رہا ہے. جیسے ابھی دیکھیں نا بنی اسرائیل کا سوال ڈسکشن میں آیا تھا، آپ کے جو زینب بہن تھی انہوں نے پوچھا تھا، تو جب ہم نے دیکھیں آیت ان کو دکھائی تو انہوں نے ان کو سمجھ آ گئی کہ اتنی کون سی مشکل بات تھی. اب اس کے اوپر آپ سمجھ لیں میں اور آپ تو بڑے آسانی سے ایمان لے کر آ جاتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اتنی بہت سی سٹوریاں اس پہ بنائی ہوئی ہیں ان کے، اور جنہوں نے اتنا کچھ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، ان کے لیے تو ایک بہت بڑا ایشو بن جائے گا کہ یار اتنی بڑی بات اس بندے نے کہہ دی ہے. تو میں کہہ ہی نہیں رہا، آیت میں جو لکھا ہے میں نے وہ سامنے رکھ دیا، آپ نے انالائز کر لیا، عقل لگا لی، آپ کو بھی نظر آ گیا کہ یہ ایسے ہے، اور آپ نے سوال بھی کر لیا. ابراہیم علیہ السلام کا بھی سوال ہو گیا بنی اسرائیل میں،
تو اسماعیل علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں آ گئے، اسحاق علیہ السلام بھی آ گئے. اب صرف یہ 3 ہی اگر بنی اسرائیل میں آ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن جیسے میں نے دکھایا، تو اب آپ سوچیں کہ عیسائیوں کا سارا عقیدہ زیرو ہو گیا، اور اس میں سے جو ٹرانسفر ہوا یہاں پر وہ بھی زیرو ہو گیا. اب آپ ابراہیم علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل میں آپ ایکسیپٹ کر لیں گے تو ان کے بیٹے تو آٹومیٹیکلی ہو گئے، تو دونوں بیٹے ہو گئے بنی اسرائیل میں. تو اب آپ کا اس کا مطلب ہے جو سب سے بڑا عقیدہ آپ کا ختم ہو جاتا ہے وہ یہ ختم ہو جاتا ہے کہ بنی اسماعیل کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے ضروریت چلے گی نا، اسماعیل علیہ السلام سے تھوڑی چلے گی. تو ابراہیم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریت چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لگا ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اے ہمارے رب ہمیں تو مسلم بنا لے اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلم بنا لے. تو یہ جو مسلم امت کی جو دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یہ آپ سوچ لیں یہ بنی اسرائیل بھی شامل ہیں اس میں، سب کے سب یہ سمجھ لیں. اس کا مطلب ہے پھر آگے لکھا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر دے رسول ان میں. سورہ بقرہ کی 129 نمبر آیت ہے یہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم السلام ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب مبعوث کر دے رسول ان میں، یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب، اور تو علم دے لوگوں کو کتاب کا، والحکمت اور وزڈم کا، ویزکیم ان کا تزکیہ کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو اللہ عزیز الحکیم ہے. اب یہ تو ابراہیم علیہ السلام سے دعا کر رہے ہیں، تو کامن سینس کی بات ہے کہ ان کے بعد جو رسول مبعوث ہو رہے ہیں وہ بنی اسرائیل میں ہو رہے ہیں. تو اب بنی اسرائیل کو اگر خدا نہ خواستہ ہم یہودی سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو پھر تو یہ قرآن مجید کا پورا کانسیپٹ ہی غلط ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے یعنی ہمیں آیتوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو لوگ بتا رہے ہیں ہمیں اس کو ضرور قرآن مجید سے ویریفائی کرنا ضرور ہے، کیونکہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات لکھے ہوئے ہیں اس میں. تو انہی واقعات کو لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض ہے انہوں نے متشابہ کر دیا اس کو. تو 2 طرح کی آیتیں میں نے بتایا تھا، ایک تو آیتیں جو واقعات ہیں، ایک آیتیں محکم آیات ہیں. تو واقعات کے اندر جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ اس کی تعویلیں گھڑتے ہیں، اور تعویلیں اللہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور جو راسخ علم میں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے قرآن مجید کے حساب سے. اور کسی دن آپ کہیں گے تو میں وہ بھی بتا دوں گا کہ اصحاب کہف کی تعداد قرآن مجید میں کیا لکھی. میری کیا مجال کہ میں بتا سکوں، لیکن قرآن مجید کے حساب سے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ تعداد کتنی ہے. ایوب بھائی ماشاء اللہ آج تو بڑا اچھا لگا، لیکن میں تو انلکی فیل کر رہا ہوں کہ آج اسپیس ریکارڈڈ نہیں ہے، اور آپ سے اب مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کافی دیر سے لگے ہوں باسط بھائی بیٹھے ہیں، اور شاید پھر کبھی کریں اس پہ، کیونکہ وہ جو کی بات ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو جتنی باتیں تھیں الحمدللہ کلیئر ہو گئی. آئی وش کہ یہ ساری ریکارڈڈ اسپیس ہوتی تو اس کو تھوڑا I don't know why it's not recorded today. ہاں یہ میرے پاس ایک دوسرا موبائل ہے، اس کے اندر آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی. Okay, that's good. اور وہ آپ پلیز کر دیجیے گا، کیونکہ یہ تو بہت بہت اعلیٰ بات ہے آج جو یہ ساری بہت گائیڈنس ملی سر، بہت شکریہ. اور وہ مگر کے متعلق آپ سے پھر ضرور بات ہوگی نیکسٹ ٹائم کے نیکسٹ اسپیس میں. اس کی تو بس مجھے ایک ہی آیت قرآن پاک میں سورہ بروج میں ملی ہے کہ جب ان کو کھول دیا جائے گا اور وہ بلندیوں سے آئے گی. اس کے علاوہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس کی. جی ہاں. اچھا دوسرے یہ کہ آپ میرا جو یہ یوٹیوب چینل ہے اس کے اندر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پورا ڈیٹیل سے آیتوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہوا ہے. وہ ٹیلی ویژن کا پروگرام، وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. اس کے اندر اس کا نمبر کون سا سر؟ اس کے اندر آپ دیکھیں نا، اس کے اندر جب آپ لسٹ ہے نا پوری یوٹیوب کے چینل کے اندر، جی جب آپ اس کو دیکھیں لنک کے اندر جائیں تو اس کے نیچے جب جائیں گے ویڈیو میں تو نیچے جاتے جائیں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ ورڈ لکھا ہوا نظر آئے گا. جی تو یہ جو 50 منٹ ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ہاں جی یہ آپ پورا دیکھیں، اس کے اندر آیتیں وغیرہ سب کچھ ہیں. اس میں ایک ایک بات میں نے ایکسپلین کی ہوئی ہے اس میں. اس کے متعلق بھی جو کے متعلق نہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں.
हाँ ईसा अलैहिस्सलाम के तो मैंने नोट जी कर जी लिए। हाँ, इसको आप कर लेंगे। और बनी इसराइल के बारे में भी देखें, इसमें है। जी ठीक। बनी इसराइल को भी आप उसमें से समझें, पूरी आयतें मैंने उसमें कोट की हैं, टेलीविजन चैनल के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ कि बनी इसराइल के कुरान मजीद में क्या लिखा हुआ है और ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का क्या लिखा हुआ कुरान मजीद। तो उसको जब आप देखेंगे तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल वाजे हो जाएंगे। और बासित भाई आप भी उसमें से देख लीजिएगा, तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी रिवाइज करना। मुझे अपना जी जी सॉरी, मैं ये पूछ रहा था भाई कि मैं जो आपके रिकॉर्डिंग में प्रोग्राम की जो रिकॉर्डिंग है उसमें कहीं पे जो मुझे उसका मतलब जो है वो अगर बता दें तो प्लीज बड़ा। जी जी, वो अच्छा अभी होगा। नहीं, अभी तो मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन वैसे मैंने डिस्कशन की थी। उसके बाद जितनी हद तक मुझे पता है वो मैं फिर किसी दिन आपको बता दूंगा। अभी मैंने उसका रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं की क्योंकि उसका सब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ, तो वो थैंक यू, इस बहुत वजह शुक्रिया से। बासित भाई, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आप अगर अपना YouTube पे जो लिंक है वो हमें दे दें। मैं क्या, लेकिन आपकी टाइमलाइन पे 2-4 लिंक शो हो रहे हैं, 2 लिंक है टाइम लाइन पे, देखें। तो उनमें से कौन से वाला है? जो जो दोनों में से कोई भी दबाएंगे वो उसी यूट्यूब चैनल में चले जाएंगे आप। अच्छा ठीक। और उसमें फिर आप देखिएगा उसके बहुत से नीचे, जब आप नीचे से जाते जाएंगे तो बहुत से कोई 28 तो वीडियो के प्रोग्राम्स है, वीडियो के टेलीविजन के ऊपर, तो उसमें वो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसके ऊपर ना। जब आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो वीडियो खुल जाएगी। ऊपर तो वैसे आपको नजर आएगा, कुरान की एक आयत नजर आएगी, लेकिन जैसे उसको क्लिक करेंगे तो वीडियो खुलेगी। बिल्कुल ठीक है, मैं पहुंच गया सर। थैंक यू वेरी मच सर। और आज की स्पेस बहुत अच्छी रही। अब हम ज्यादा चाहते हैं वो वक्त का पता ही नहीं चला, शायद कोई 9 बजे बैठे हैं और रात के 1:30 हो गए और इस तरह लग रहा है कि अभी 2 मिनट हुए हैं बात करते हुए। और इतनी खूबसूरत और मधुर और इतना मजा आया आपसे आज बात करके। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना वक्त देने का, और हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू वेरी मच सर। जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया, और नीचे जितने बैठे हैं सबको शुक्रिया। अब सर हम अयूब साहब को इजाजत चाहेंगे क्योंकि सुबह ड्यूटी पे भी जाना है, तो दुआ में याद रखें हमारे लिए। हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग सुन रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।